اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام صدر محفل، منتظمین محفل، نقیب محفل، شرکائے تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اس محفل پاک کا اہتمام کرنے والے اس جگ کے تمام غلامان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بڑا دل خوش ہوا ہے جس طرح آپ نے آقا کے پاک ذکر پہ جگ کو سجایا ہے۔ اللہ آقا کی صفت نور کا صدقہ آپ کے دونوں جہانوں کو روشنی عطا فرمائے۔ میں بغیر کسی تمہید کے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں، لیکن ایک بات عرض کرنے کے بعد دوران گفتگو آپس میں بات نہیں کرنی، موبائل کے چکر میں نہیں پڑنا۔ یہ مسئلہ سن لیں، ہمارے ہاں ایک عجیب سا مسئلہ ہے، کہتے ہیں جی جو محفل میلاد میں آ گیا جنت کا ٹکٹ اس کی جیب میں پڑ گیا۔ یہ جھوٹ مجھ سے نہیں بولا جا سکتا۔ میلاد میں آ کے وہی جنتی ہوتا ہے جو میرے نبی کے ادب کا خیال رکھتا ہے۔ سٹیج سے لے کر آخر تک میں یہ گزارش کر دوں، اس محفل میں کسی کا کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا، صرف ایک ہی پروٹوکول ہے، ہم مانگت ہیں اور ہمارے آقا ہم سب کے مالک ہیں۔ یہ گزارش کرنے کے بعد اب میں بھائی تھوڑی سی ایکو کم کر لیں، بیس بڑھا دیں، یہ اپنا ہو۔ میں گفتگو شروع کرنے لگا ہوں اور بغیر کسی تمہید کے 70,000 فرشتے رسول اکرم کی پاک بارگاہ میں صبح سلام کرنے آتے ہیں اور 70,000 شام کو آتے ہیں۔ پھر ذرا آپ ادھر ادھر دیکھ لیں ایک دوسرے کو، پھر میری طرف دیکھ کے سنیں۔ 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں، اور میں کلمہ پڑھ کے کہنے لگا ہوں یہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے نہیں آتے، محمد عربی کو سلام کرنے آتے ہیں۔ اب سٹیج سے لے کر آخر تک اگر آپ کی توجہ ہو گئی ہے تو میں دوسری مرتبہ دہرا رہا ہوں۔ 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں آقا کی بارگاہ میں سلام کرنے۔ لیکن اگلی بات سنیے، جو ایک مرتبہ آ جاتے ہیں پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی، اس لیے کہ فرشتوں کی لائن ہی بڑی لمبی ہے۔ قیامت قائم ہو جائے گی، بارگاہ مصطفیٰ میں ان کی حاضری کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ اب میں تیسری مرتبہ پھر مجھے دیکھ رہا ہوں نا، کوئی آپ میں سے ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے۔ سنیوں تمہارے ایسے کرتوت نہ ہوں تو تمہیں سنی کون کہے؟ میں گنبد خضرا کی بات کر رہا ہوں اور آپ گردن کی ورزش کر رہے ہیں۔ پھر سنیے توجہ سے، 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام، ایک مرتبہ آ جائیں پھر باری نہیں آتی۔ لیکن ذرا اپنا مقدر بھی دیکھو کہ ہم جیسے گنہگاروں کو سال میں کئی مرتبہ بھی بلا لیا جاتا ہے۔ جو گنبد خضرا کی حاضری پر خوش ہیں وہ تو ضرور بولیں۔ میں دوبارہ کہنے لگا ہوں، فرشتے معصوم ہیں، فرشتے غلطی کر نہیں سکتے، وہاں گناہ کا تصور نہیں ہے، انہیں آداب کا بھی پتا ہے، وہ ہیں بھی نور، ہیں بھی پاک۔ وہ ایک مرتبہ آ جائیں تو ساری زندگی پھر ان کی باری نہ آئے قیامت تک، اور وہ گنہگار
جن کو آداب بار بھائی جی یہ سپرے ذرا ساری رات پھر کر لینا ہے، لو پھر کر لینا، بہ جاؤ اتنے، تسی بیٹھو گے تو میں کو تقریر شروع کرنی ہے۔ ادھر دیکھیں بھائی، اللہ آپ کو خوش رکھے، نعرہ بھی اس طرح نہ لگائیں، لگانا ہے تو سارے لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، آپ جتنے بیٹھے ہیں نا، اگر توجہ سے میرے نبی کا نام لے اور سن لیں، اس سے زیادہ خوشبو مجمع میں پیدا ہو جائے گی۔ خوشبو تو ساری میرے پاک نبی کے ذکر کی ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، محمد عربی کا ذکر وہ کستوری ہے، جتنا ملتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی جائے گی۔ اب سنیے، فرشتے ایک مرتبہ آتے ہیں پھر باری نہیں آتی، اور ہم جیسے گنہگار جن کو مدینہ طیبہ کے آداب کا بھی پورا پتہ نہیں، ہم گنہگار بھی ہیں، کوئی سال میں 2 مرتبہ حاضری دے رہا ہے، کوئی 3 مرتبہ۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو جمعہ مسجد نبوی شریف میں جا کر پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھ کے پھر واپس آ جاتے ہیں۔ چوی چک والو، یہ جملہ بڑا قابل توجہ ہے۔ یا اللہ حد ہو گئی، فرشتے نوری ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، وہ صرف ایک مرتبہ، اور ہم جیسے گنہگار بار بار آواز رحمت آتی ہے۔ تجھے اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ میرا نبی فرشتوں سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا گنہگاروں سے پیار کرتا ہے۔ یقین ہے